الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ حضرات سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورت کے پس منظر کے اندر یہ مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بھیجے، اور ہوتا یوں رہا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی اپنا پیغامبر بھیجتے تھے، کوئی رسول بھیجتے تھے، کوئی وقت کا نبی آتا تھا، تو جو انیشیل بالکل امیجیٹ ان کے ساتھی ہوتے تھے رسول کے، وہ تو رسول کے ساتھ بالکل چمٹ جاتے تھے اور رسول کی تعلیمات پر پوری طرح سے عمل بھی کرتے تھے، رسول کے ایک اشارے کے اوپر کٹنے مرنے کو تیار بھی ہوتے تھے۔ لیکن اس کے بعد والے جنریشن جو آتی تھی، دوسری نسل جو آتی تھی، ان کے اندر وہ پختگی نہیں ہوتی تھی اعمال کی، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا تھا، وہ شوق نہیں ہوتا تھا، وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی تھی جو پچھلوں میں تھی۔ اس کیفیت اور اس زوال کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ فخلف من بعدہم خلف۔ اسی طرح کا معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر رسول بھیجتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک مستقل رسالت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ کوئی ایک دن بھی اور ایک وقت ایسا نہیں گزرا اس قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر، کہ ان میں کوئی رسول نہ رہا ہو۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ فخلف من بعدہم خلف، پھر رسولوں کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ ایسے بدبخت لوگ ان کے پیروکار پیدا ہو جاتے تھے، ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے دنیا میں، ورثوا الکتاب، جو کتاب کے وارث بن جاتے تھے، کہ یعنی کہ جب تک تو رسول زندہ ہے تو رسول کے جو امیجیٹ ساتھی ہیں وہ ہیں اصل جو کتاب کے وارث ہیں، ان کے ذمے تھا تعلیمات کو سیکھنا رسول سے اور آگے لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ خلف، کچھ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوتے تھے کہ ورثوا الکتاب، جو اللہ کی کتاب کے وارث بن جاتے تھے، یاخذون عرض هذا الادنی، اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اس ادنا زندگی کی، اس ادنا دنیاوی زندگی کا مال جو ہے اس کو قبول کر لیتے تھے، لے لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہ ہماری تو بخشش یقینی ہے، ہم نے بخشے ہی جانا ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں تھا، اس کا حق ادا نہیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف دنیاوی مال اس کے حریص بن چکے تھے، لیکن وہ لالچ اور دل کے اندر ان کے طمع اتنی زیادہ تھی، دنیا داری اتنی بڑھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر جتنا ان کو دنیا حاصل تھی اتنی ہی دنیا ان کو اور بھی مل جاتی تو یاخذوہ، تب بھی اس کو قبول کر لیتے، تب بھی اس کو لے لیتے آگے بڑھ کر، کہ گویا کہ ان کے اندر قناعت بالکل ختم ہو چکی تھی، وہ دین کے لبادے کے اندر صرف اور صرف دنیا داری سی جو رہ گئی تھی۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اللہ تعالیٰ اب سوال کر رہے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جن سے اللہ کی کتاب میں ایک وعدہ لیا گیا تھا، ایک پختہ عہد لیا گیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا، سچ کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ کون سا جھوٹ ہے جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہی ہے اصل میں کہ سیغفر لنا، کیونکہ ہم رسول کے ساتھیوں کے آگے اگلی امت ہیں، رسول کی امتی ہیں، تو لہٰذا ہماری بخشش ہو ہی جانی ہے۔ وہ دنیا داری ہے بھلی ہمارے اندر آ گئی ہے اور دنیا کے لالچی بن چکے ہیں، حریص بن چکے ہیں، پوری کی پوری توجہ اور توانائیاں اس پر خرچ ہو رہی ہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے اکٹھی کی جا سکتی ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے کہ ہم سیغفر لنا، ہم نے بخشے ہی جانا ہے۔ تو کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جن سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہیں کریں گے، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں کہ جن سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ یہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے جو اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ درسا یدرسو درسن، جو اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں درس، یہ وہی لفظ ہے کہ سیکھنا ان کے ذمے تھا، اللہ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور انہوں نے دونوں کام چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
غلط عقائد بھی گھڑ لیے، اور دوسری طرف جو اللہ کی کتاب تھی اس کو سیکھنا اور سکھانا بھی چھوڑ دیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور فرمایا کہ یقیناً یہ بات ان کو بتائی جا چکی تھی اور اب ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ لیں تو مضمون بڑا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے اوپر وہ سارے حالات لازمی آ کر رہیں گے کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، اس کا عکس ہوتی ہے۔ تو جو کچھ اس امت میں ہوا وہی کچھ اس امت میں بھی ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو مزید صراحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں میں کوئی شخص پیدا ہوا تھا بنی اسرائیل کے اندر کہ جو گوہ کے بل میں گھس گیا تھا، تو اس امت میں بھی کوئی شخص پیدا ہوگا کہ جو گوہ کے بل میں گھسے گا۔ اگر اس امت میں کوئی شخص پیدا ہوا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی، اس امت میں بھی کوئی شخص پیدا ہوگا جو یہی حرکت کرے گا۔ گویا کہ وہی خرابیاں جو اس امت میں تھیں، جوں کی تو وہی ساری خرابیاں اس امت کے اندر بھی پیدا ہوں گی۔ اب آپ اس کو بالکل مقابلہ کر لیں اس امت کے ساتھ۔ گویا کہ ان آیتوں کے اندر ہم اپنی تصویر جب تک نہیں دیکھیں گے تب تک کوئی اصلاح کا امکان نہیں ہوگا۔ تو فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، حدیث میں آتا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین جو نسل ہے، بہترین جو صدی تھی وہ میری صدی ہے یا میری امت ہے، میری امت کا پہلا حصہ ہے، پہلی نسل ہے، پہلی جنریشن ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ جو ہیں وہ اس کے بعد والے ہوں گے، اور پھر تھرڈ بیسٹ جو ہیں وہ اس کے بعد والے ہوں گے۔ اسی لیے وہ جو ابتدائی 300 سال ہیں اس امت کے، وہ ہمارے علماء کے نزدیک، سب کے نزدیک خیر القرون شمار ہوتے ہیں۔ وہ بہترین دور تھا اس امت کا، بہترین لوگ اسی امت کے تھے۔ صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور پھر جو تیسری جنریشن ہے وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہماری امت کے جتنے بھی بڑے بڑے فقہاء ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، یہ سارے یہی 300 ابتدائی 300 سال کے اندر اندر ہیں سارے جو پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے امت کے اوپر پھر وہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ ویسے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی، یا یوں کہہ لیں کہ صحابہ کے دور کے بعد ہی ایک فوری رائز آیا ہے امت کے اندر، خلافت کا دور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہے، نظام پھیلا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ زوال شروع تو ہو گیا تھا، لیکن وہ بہت ہی تھوڑا تھا، بہت ہی تدریجاً تھا۔ اس کے بعد ایک دم سے ہی ساری کیفیات پیدا ہونا شروع ہو گئیں، مختلف فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جنہوں نے عجیب عجیب قرآن مجید میں سے باتیں نکالنا شروع کر دیں۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار شروع کر دیا، کسی نے قرآن مجید کو صرف اپنی عقل کے اوپر پرکھنا شروع کر دیا، اور دین میں سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اب بالکل یہی تصویر ہے کہ جو اس امت میں بھی نظر آتی ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد ایسے وہ بدبخت لوگ پیدا ہوئے کہ جو اللہ کی کتاب کے وارث بن گئے، نہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور سکھانا جانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی کتاب کے اندر تعلیمات موجود ہیں ان سے کوئی ان کو شغف ہے، نہ کوئی دلچسپی ہے۔ اور اس کے باوجود عقیدہ کیا ہے اور یقین کیا پیدا ہو گیا ہے دلوں کے اندر کہ سیغفر لنا، کہ ہم نے بالکل بخشے ہی جانا ہے، ہمیں محنت کی ضرورت کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جس شخص نے یہ شعوری طور پر عقیدہ اختیار کر لیا ہو کہ ہم کیونکہ اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں لہٰذا بخشش ہمارا مقدر ہے، ایسے شخص کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں کھپائے، اپنا مال اللہ کے راستے میں کھپائے، تکلیفیں برداشت کرے، حلال حرام کی تمیز کرے۔ تو ظاہر ہے صحابہ کی زندگیوں میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آخری سانس تک ان کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ ان کو یہ، حالانکہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بشارتیں سنائی ہیں، نام لے لے کر بشارتیں سنائی ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ فکر رہتی تھی۔ کیوں یہ فکر رہتی تھی؟ کیونکہ دلوں کے اندر ایمان تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ اس فکر سے بے نیاز رہتا ہے کہ کہیں میں منافق ہو سکتا ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو واقعتاً مومن صادق ہے اس کو یہ پریشانی رہتی ہے، اس کو یہ فکر ستاتی ہے کہ کہیں میں منافقین میں سے تو نہیں ہوں۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور میرے دل کی کیفیت کیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، یہ دنیاوی زندگی کا جو حقیر سامان تھا اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ہوتی رہے، دھجیاں بگڑتی ہیں شریعت کی، بکھرتی رہیں، لیکن دنیا آتی ہے تو آتی رہے۔ فرمایا کہ اسی دنیا جتنی اور بھی ان کو مل جائے تو یہ خوشی خوشی یاخذوہ اس کو قبول کر لیں گے۔
گویا کہ پوری کی پوری توجہ جو ہے اب وہ اسی کی طرف ہے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے ہم کما سکتے ہیں۔ آج بالکل یہی نقشہ ہے جو امت مسلمہ کا ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، سود آ رہا ہے، حرام سے کما رہے ہیں، رشوت خوری کے ذریعے کما رہے ہیں، آنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اور بھول گئے کہ جو اللہ کی کتاب میں تعلیمات تھیں، اور یہ بھول گئے کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ کتاب میں ہے اس پر عمل بھی کرو گے، درسو معافی، اس کو پڑھو گے، سیکھو گے، سکھاؤ گے، آگے لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ والذین یمسکون بالکتاب، اب ایک دوسری تصویر ہے جو دکھائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید میں خلف کہا گیا ہے، بدبخت لوگ ہیں، انتہائی انتہائی برے متبعین ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کہ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اس کو فزیکلی ظاہر کہ استعارے کی زبان ہے، ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو اور اس میں دی ہوئی حکمت کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر انسان اپنی زندگی کے اصول وہ بنائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، اپنے دین کو اتارا ہے جن اصولوں کے ساتھ۔ تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں۔ اسی سے وہ اصطلاح بنی علماء کے ہاں استعمال ہوتی ہے تمسک بالکتاب یا تمسک بالقرآن، کہ انسان کی پوری زندگی میں انسان کا ایک شعوری تعلق ہو قرآن مجید کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے مضامین کے ساتھ۔ اور ہمارے اسلاف میں تو یہ انتہائی ایک سمجھے کہ مکروہ سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا کہ کسی انسان کی زندگی میں صبح سے شام ہو جائے، رات ہو جائے اور قرآن مجید کھلے نہ سارا دن، تو انتہائی بری چیز سمجھی جاتی تھی یہ۔ اب تو یہ کہ اللہ والے قرآن کھول لیں تو بڑی بات ہوتی ہے سارے دن کے اندر۔ تو یہ ہے وہ تمسک بالکتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جانا، کہ ہر انسان کا اپنی ذاتی زندگی میں ایک شعوری ایک تعلق ہو قرآن مجید کے ساتھ، اس کے مضامین کے ساتھ۔ تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو یقیناً ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا، نیک لوگوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اب یہ پھر وہی بات آ گئی کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے دین کا، لیکن اصل جو ہے وہ دنیا کا کمانا اور دنیا کھانا، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور ان کو در حقیقت آخرت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے اندر تمسک بالکتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کے مضامین کے ساتھ کوئی ان کو معنوی ربط نہیں حاصل، کوئی زندگیوں میں ان کے نظر نہیں آتا، کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ یہ محمد عربی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ ہیں۔ تو ان کے سارے اعمال اور ان کی ساری نیکیاں جو صرف اصل میں ایک ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اصل میں بڑے نیک لوگ ہیں، اور محنت کوئی نہیں ہے، اور اصل میں وہ محنت نہ ہونا وہ نتیجہ ہے ان کے اس عقیدے کا جو پیچھے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ سیغفر لنا، ہماری یقیناً بخشش ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ کی کتاب کو تھامتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ اور دوسرے یہ لوگ جو واقعتاً دین کے پیروکار ہیں، واقعتاً شعوری طور پر اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی ویلیوز کیا ہیں زندگی کے اندر۔ تو فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم یقیناً کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ان کا اجر ہے اللہ کے ہاں محفوظ، اور ان کو یقیناً لازماً اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا اپنی نیکیوں کا اور اپنی بھلائیوں کا۔ اب اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں وہ سارے حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے تھے۔ اب اگر یہ آیتیں پڑھنے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، اس کے باوجود انسان کا ذہن جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا کہ یہ میری بات کی جا رہی ہے، دیکھیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ اگر وہ ذکر ہمیں نہیں آ رہا تو اب وہ ہمارے سوچنے کے طرز فکر کے اندر کوئی نہ کوئی بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین ہے یہ قرآن مجید، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اساطیر یہ لیجنڈ جن کو انگلش کے اندر ہم کہتے ہیں، وہ بڑوں سے بس کہانیاں کچھ بن جاتی ہیں اور وہ کہانیاں نسل در نسل نقل ہوتی چلی آتی ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بس وہ ویسے ہی لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، کوئی نصیحت کرنے کے لیے کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ آج اکثریت مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جب بھی قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں، اب تو پڑھنا وہی بڑی دور کی بات ہے، لیکن جو پڑھ بھی لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس پچھلوں کی باتیں ہو رہی ہیں،
مکی قرآن جتنا پڑھ لیا وہ کہتے ہیں یہ مشرکین عرب ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مدنی قرآن اس میں جہاں پر یہودیوں کا تذکرہ آتا ہے وہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ جہاں پر عیسائیوں کے بارے میں آ جائے وہ تو عیسائیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ منافقین کا تذکرہ آ جائے وہ تو اللہ کے دور کے منافقین تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین ہیں، یہ تو ان کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سارا کا سارا قرآن مجید ہم نے کسی نہ کسی کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ حصہ مشرکین عرب کا تھا، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے، یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ تو پھر میرے لیے کہاں پر ہے قرآن مجید؟ میرا ذکر اس میں مجھے کہاں پر نظر آئے گا؟ اصل میں یہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے کہ پورا کا پورا قرآن مجید انسان یہی سوچ کر پڑھے اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے میرے نام۔ پھر انسان کو ایک ایک صفحے کے اوپر اپنے لیے نصیحت نظر آئے گی۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت یہ محسوس ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت، اس کو پڑھتے وقت یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تھپڑ مار مار کے سیدھا کر رہا ہے تمہیں، یہ ہے ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جو تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے اور وہی چیز ہے کہ بس یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے، پھر آپ کو اللہ کی ہدایت میں سے کچھ بھی نہیں نصیب ہوا، کچھ بھی نہیں آپ کو ملا۔ آپ عربی پڑھتے رہیں، نحو صرف کے بہت بڑے ماہر بن جائیں، عربی بلاغت کے بہت بڑے ماہر بن جائیں، آپ نے بہت ساری کتابیں گھنگال لی ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ آپ کو ذاتی تمسک حاصل نہیں ہوا، آپ کا دلی رشتہ قرآن مجید کے ساتھ قائم نہیں ہوا، آپ یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے باتیں کی ہیں، آپ قرآن کی آیتوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، تو گویا کہ آپ پھر محروم ہیں قرآن مجید کی وحی سے، قرآن مجید کی ہدایت سے۔ تو یہی پرپس ہے اصل قرآن مجید کا کہ یہ ہر بندے کے لیے اس کی ذاتی زندگی میں ہدایت بنے اور اس کے رخ کو زندگی میں سیدھا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔